جو ہر روز اٹھاتا اور ہمارا بوجھ ہماری فکریں آپ اپنے اوپر لیتا تاکہ ہمارے بدنوں سے ہماری زندگیوں سے آسمان کے خدا کے نام کو جلال جلال۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یسوع کو قبول کرنے سے پہلے میری زندگی میں بہت دکھ تھے، پریشانیاں تھیں، قرضے تھے، بیماریاں تھیں، حالات بہت بکھرے ہوئے تھے، مگر یسوع کو قبول کرنے کے بعد بھی حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، دکھ بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، قرض بھی ہیں، لانتوں کے اندر بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں حالتوں میں فرق کیا ہے؟ ایماندار اور غیر ایماندار کے بیچ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ایماندار ہے ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ ان کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ اکیلا نہیں ہے، وہ جنگ اس کی نہیں ہے بلکہ یہوہ کی ہے۔ جو بے ایمان ہے، جو خدا سے دور ہے، جب اس پر مشکل اور مصیبت آتی ہے تو لکھا ہے وہ گرے کا گرا ہی رہ جاتا ہے، مگر جب صادق پر مشکل اور مصیبت آتی ہے تو اس کا خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ لکھا ہے صادق 1 سے 70 بار بھی گرے گا، دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تنگ دستی کے اندر، ایمان سے بھی گرے گا تو بھی اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور وہ اسے اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی ہاللیلویہ کہہ سکتا ہے؟ ہمارا خدا جو ہر صبح ہمارے ساتھ وفادار خدا ہے، وہ نسل در نسل وفادار رہنے والا خدا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ وفادار ہے اور میرے بعد میری اولاد کو بھول جائے گا، نہیں، بلکہ اس نے داؤد سے کہا کہ تیرے بعد تیرے تخت پر آدمیوں کی کمی نہ ہوگی، تیرے ذریے سے جو پیدا ہوں گے میں ان کے ساتھ ہی وفادار رہوں گا۔ ہاللیلویہ! تو آج بائبل مقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے، اپنی تنبیہ کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے آج ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ یہ مصیبتیں آیا کیوں ایمانداروں پر آتی ہیں، بے ایمانوں پر بھی آتی ہیں، ایمانداروں پر بھی آتی ہیں، مگر ان کا آنا کیوں ضروری ہے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے آنے کا راز کیا ہے؟ ان کے آنے کا راز کیا ہے؟ بائبل مقدس میں یہ جو خدا کا زندگی بخش کلام جس کی بابت لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی بے تاثیر واپس مل کر بولیں گے، کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، وہ سب دکھاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ چند ہفتہ پہلے یہاں پر انجیل مبشرہ بہن ماوش نے اس کلام کو بیان کیا تھا، آج اسی کلام کو لے کر آگے چلیں گے۔ بائبل مقدس میں مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت، ایک ہی آیت ہے، ہم اسے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ آمین جی۔ یہاں پر آزمائش کے تعلق سے خدا کا کلام، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ اور آج ہم یہ سنتے ہیں جی کہ جو آزمائش ہے وہ ہماری اپنی خواہشات کے سبب سے آتی ہے، خدا نہیں آزمائش بھیجتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج میں اس بات کو کلیئر کروں گا کہ خدا بھی آزماتا ہے اپنے لوگوں کو، خدا بھی آزمائش کرتا ہے اپنے لوگوں کی۔ بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے، مقدس یوحنا رسول کی انجیل 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے لیے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں۔ آگے لکھا ہے مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے۔ آمین جی۔ یہاں پر یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے
کہ خدا بھی آزماتا ہے، اور جب خدا کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کی بڑھوتی کے لیے آتی ہے۔ جب خدا کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو خدا انسان کو برکت دینے کے لیے، برکت میں آگے بڑھانے کے لیے، سر بلند کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اپنے لوگوں کو مشکلوں میں ڈالتا ہے۔ اور 21ویں صدی کا ایک بہت ہی بڑا خادم ڈاکٹر بلی گرام اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بلی گرام نے 6 بڑے آزموں کے اندر تبلیغ کی، خدا کے کلام کو بیان کیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب جا رہا ہوں، تو جہاز کے اندر میں ٹریول کر رہا ہوں اور اچانک سے طوفان آ گیا، اچانک سے ہواؤں نے دبا لیا کر جہاز کو، طوفان آ گیا، بارش بہت زور سے آ رہی ہے اور جہاز ایسے کانپنا شروع ہو گیا۔ سب ایسے کرے، کیسے کانپنا شروع ہو گیا جی؟ جہاز کب کپا رہا ہے اور لوگ بھی اندر کب کپا رہے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ اب ڈرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہر شخص کے لبوں کے اوپر خدا کا نام ہے۔ ہاللیلویا! ہر شخص جو ہے وہ ایماندار ہے، وہ غیر ایماندار ہے، وہ مسیحی ہے، وہ کسی بھی قوم کا ہے، بائبل مقدس کے مطابق ہر بندہ ڈر رہا ہے اور وہ خدا کا نام لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کلیئر ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہر بندے کے اوپر جب ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے موت کا، زندگی کا، تو ہر شخص جو ہے وہ خدا کو پکارتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اور یونا کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، جہاز ڈوب رہا ہے تو اس جہاز کے اندر بھی طرح طرح کے معبودوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ہر شخص اپنے اپنے معبود کو پکار رہا ہے، ہر شخص کا یہ ماننا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے کوئی بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ آسمان کا خدا ہو یا جن کا کوئی اپنا فیض ہے، وہ اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں۔ سو یہ بات کلیئر ہے کہ جب ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے انسان کی زندگی پر تو وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اسی لیے ایماندار کہتے ہیں کہ انسان کو خدا ہمیشہ دکھوں کی کٹوتری کے اندر رکھتا ہے تاکہ انسان خدا سے دور نہ ہو جائے، انسان ہمیشہ خدا کی قربت میں رہے، خدا کی نزدیکی میں رہے۔ اب آپ سونے کو دیکھ لیجئے، جب اسے پکایا جاتا ہے، اسے خالص کیا جاتا ہے تو اسے ایک چھوٹی سی مٹی کی وہ بنی ہوتی ہے کٹوتلی سی، اس میں ڈال کر اسے ہیٹ دی جاتی ہے اور اس میں سے پھر وہ خالص سونا نکلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایمانداروں کو بھی خدا روز بروز پالش کرتا ہے، روز بروز انہیں نکھارتا ہے۔ اگر آپ کسی ایمان کی حالت میں کسی مشکل کے اندر گر چکے ہیں اور اس میں آپ آگے بڑھ نہیں رہے تو آپ اسی کٹوتلی کے اندر، اسی گھیرے کے اندر، آپ کو چاہے 2 سال لگے، جب تک آپ اس لیول کو عبور نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اسرائیلی بھی 40 سال اسی چکر میں گھومتے رہے۔ جب ہم ایمان کے اس لیول کو پار کر لیتے ہیں کہ ہمارا خدا سب کچھ کر لے گا تو خدا آپ کو ایمان کی اگلی سٹیج پر لے آئے گا اور برکتیں آگے بڑھ جائیں گی۔ آئیے اب کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ خدا جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو انسان کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سے ایسے سورما ملے جنہیں خدا نے آزمائشوں کے اندر، مشکلوں کے اندر ڈالا اور بعد میں ان کے درجات اور برکات بھی بلند ہوگی۔ پہلا جو ہمیں شخص نظر آتا ہے مقدس ایوب کی بابت ہم سبوں کو معلوم ہے کہ خدا نے، ابلیس نے جب اسے آزمانے کے لیے خدا سے مانگا تو کیسی کیسی بڑی مشکلیں آئیں۔ جو سب سے بڑی میرے نزدیک جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 10 کے 10 بچے مر جائیں، جنہیں اپنے ہاتھوں سے سالوں اس نے پالا ہوگا، جو ایج میں بھی بڑے ہو چکے ہیں، قداور ہیں، تو ایک ہی دن میں اپنے 10 بچوں کی لاشوں کو وہ دفناتا ہے۔ ایک ہی دن میں مال اور مواشی کھو بیٹھتا ہے، ایک ہی دن میں بادشاہ کی زندگی گزارنے والا شخص جو ہے وہ خاک پر آ جاتا ہے۔ تو اس کے ایمان کی جب آزمائش ہو رہی ہے تو آزمانے والے نے پاس آ کر کیا کہا اس کی بیوی کی صورت میں کہ چھوڑ ایسے خدا کو، اس خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے کہا تو نادان عورتوں جیسی باتیں کرتی ہے، کیا میں خدا کے ہاتھوں سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اب جب میری باری آئی ہے، اتنے سالوں سے خدا مجھے بلیس کرتا آ رہا ہے، اب جب میری باری آئی ہے خدا کے نام کو سر بلند کرنے کی، جلال دینے کی، تو کہتی ہے کہ میں اب خدا کے نام کی تکفیر کروں، یا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا مبارک ہے۔ ہاللیلویا! اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے اور چند ماہ یا چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد بائبل اس معاملے میں خاموش ہے کہ خدا اسے پھر سر بلند کر دیتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر برکات اسے دے دیتا ہے۔
हालेलुया। अब दूसरा बंदा जो हमें इसमें नजर आता है वो मुकद्दस यूसुफ है। मुकद्दस यूसुफ की बाबत आप सब जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे मारा, उसे गड्ढे में फेंक दिया, गड्ढे से निकाल कर इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। इस्माइलियों ने जाकर जो है उस कौम के अंदर, मिस्र के अंदर जाकर पोतीफोर के जो हाकिम था वहां पर उसे सेल कर दिया, और वहां से सेल करने के बाद 10 साल जेल के अंदर चले गया। जेल तक उसने बर्दाश्त की, लेकिन इन तमाम मामलात के अंदर एक मर्तबा भी उसने ये नहीं कहा कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे भाई मुझे मार रहे हैं, खुदा मुझे भूल गया है, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे के अंदर फेंक दिया है, खुदा मुझे भूल गया है, मेरे भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ में मुझे बेच दिया है, खुदा मुझे भूल गया है। उसके पोतीफोर के महल के अंदर, जिसके अंदर मैं गुलामी कर रहा हूँ, उसकी बेबी मेरे साथ बुरा फेल करना चाहती है, मगर मैंने अपने दामन को खुदा के लिए बचाया है, खुदा मुझे भूल गया है। इन तमाम मामलात के अंदर खुदा ने उसे एक बार भी नहीं छोड़ा, और ना ही उसने एक बार इन बातों का इकरार किया कि मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। और जैसे ही वो 10 साल जेल के बाहर निकलता है तो खुदा की वफादारी देख लीजिए, खुदा की वफादारी देख लीजिए कि खुदा ने सीधा उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी मुश्किलें आई, कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई, इन तमाम मुश्किलों, परेशानियों और मुसीबतों के अंदर, आजमाइशों के अंदर खुदा का बंदा साबित कदम रहा, और जब खुदा की बारी आई तो खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। कितना सरबुलंद किया जी? मिस्र का हाकिम बना दिया। ये कोई आम बात नहीं है। एक वक्त था जब हथकड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ, बांधा हुआ गुलामों को बांध कर लेकर जाते थे, गुलामों को जो जकड़े हुए जाते थे, इस्राएल में से लेकर उसे वो जा रहे हैं मिस्र की तरफ, और सारे जो घोड़े वो आगे होते थे और गुलाम पीछे होते थे। जकड़ा हुआ जा रहा है यूसुफ, मगर उसके लबों से खुदा के नाम की तारीफ ही निकल रही है। आज ईमानदार पर थोड़ी सी मुश्किल और मुसीबत आ जाए ना, एक मिनट नहीं लगता, ईमानदार खुदा को भूल जाता है। उसके आगे सारी वो जो भीड़ जा रही है, उसके पीछे गुलामों को बांध कर लेकर जा रहे हैं, मगर जब वक्त पूरा हो गया, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है वो जिंदगी का ताज पाएगा। जब वक्त पूरा हो जाएगा, जब वक्त पूरा हो गया तो यही यूसुफ है। अब पीछे है, बाद में अब वो आगे है। मिस्र का हाकिम क्या कहता है, बादशाह क्या कहता है कि सारे मेरे लोगों को इकट्ठा करो और यूसुफ को मेरी सीट पर बिठाकर इसे सबसे फ्रंट पर रखो, और इसके पीछे सारे लोग जाएं और नरसिंगे फूंको, और मिस्र के अंदर इस बात की गवाही दो कि अब मिस्र का हाकिम यूसुफ है। हालेलुया। एक वक्त वो पीछे जकड़ा हुआ आ रहा है, और एक वक्त क्या आया कि खुदा ने उसे सरबुलंद किया, और अब वो आगे है। अब इसी तरह जब हमें ईमानदारों की आजमाइश होती है, बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और हमें बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर नजर आता है जिस पर बहुत कम बात होती है, और वो है नुमान कोड़ी की जो बीवी थी। उसके यहाँ जो उसकी बीवी की जो गुलाम थी, वो छोटी बेटी थी, छोटी बच्ची, जो इस्राएल के अंदर से उसे बंदी बनाकर, उसे गुलाम बनाकर लेकर आया गया था। अब उस पर भी बड़ी आजमाइश है। ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी अकल बंदे को या किसी समझदार बंदे को उसके घर से बेदखल कर दिया जाए, या उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो जाए, तो वो तो जीते जी ही मर जाएगा। मगर बाइबल बयान करती है कि वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, और उसने अपनी आंखों से देखा होगा कि कैसे नुमान ने हमारी कौम पर हमला किया, हमारे घरों को जला दिया, हमारे माँ बाप को मारा होगा, बहन भाइयों को मारा होगा, सब कुछ जला दिया, और हमें बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आया है। और वहां पर वो देखती होगी कि यहाँ पर लोग जो है वो गैर मबूदों की इबादत करते हैं, यहाँ पर लोग जो है वो देवी देवताओं की प्रस्तिश करते हैं, दरख्तों के अंदर या सिरकों की पूजा करते हैं, उनके आगे सरों को झुकाते हैं। तो छोड़ो, अब मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, तो मैं भी इनके साथ देवी देवताओं की इबादत और उनकी पूजा करूंगी। मगर उनके ईमान की खूबसूरती देख लीजिए, उसके ईमान की खूबसूरती देख लीजिए। वो क्या कहती है अपनी बीबी को, काश मेरा खुदावंद, मेरा आका मेरे शहर के अंदर या मेरे इलाके के अंदर उस नबी के पास होता। हालेलुया। इतनी मुश्किल के अंदर, इतनी मुसीबत के अंदर, इतने दुख के अंदर भी वो अपने खुदा को नहीं भूली। वो कहती है कि हाय मेरा खुदावंद, अगर मेरे यहाँ उस नबी के पास होता तो इस्राएल का खुदा इसे जरूर शिफा देता। हालेलुया। उसने ईमान की हालत में भी, दुखों की हालत में भी ईमान को नहीं छोड़ा। वो खुदा के साथ जुड़ी रही, खुदा के साथ व्यवस्था रही। और खुदा ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो दुखों के अंदर, जो मुसीबतों के अंदर, जो परेशानियों के अंदर बुड़बुड़ाते नहीं है, जो इस्राएल कौम की तरह ये नहीं कहते कि हाय
मिस्र के अंदर तो हमें खीरे याद आते हैं, तरह याद आती हैं, गोश्त याद आता है, वो हड्डियां याद आती हैं। आज का ईमानदार थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ा सा वो जो है वो खुदा के साथ चलना शुरू हो जाए, उसके जब हालात के अंदर जब उसे चहलकदमी नजर आती है तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो मेरी पहले वाली जिंदगी थी, मैं उसी में जीता रहता, मैं उसी में कायम और दायम रहता। मगर यकीन जान लीजिए जो खुदा के साथ वफादार रहते हैं, उनके अंदर दुख आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, वो कभी भी नहीं डगमगाते और वो सदा खुदा के साथ कायम रहते हैं। और खुदा भी अपनी वफादारियों को उन लोगों के साथ कायम रहता है। ये तो है जो खुदा की तरफ से लोगों पर आजमाइशें आती हैं और खुदा उन्हें बुलंद करता है। एक आजमाइश है जो हम अपनी तरफ से हमारे ऊपर आ जाती है, जिनके अंदर हम जकड़े जाते हैं। और इसके लिए भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत ही खूबसूरत हवाला जो नजर आता है वो खुदा में यीशु मसीह के ताल्लुक से मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब और उसकी आयत के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह 40 दिन के फाका के बाद आकर उसे भूख लगी, क्योंकि बदन रखता था, भूख लगी तो आजमाने वाला पास आ गया और पास आकर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से कह के रोटियां बन जाए। मगर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? क्या इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता रहेगा? नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब जो आजमाइशें, जिस आजमाइशों के अंदर हम जकड़े जाते हैं वो बदनी आजमाइशें हैं, जो बदन से हैं, जो हम देखते हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह बदन रखता है और उसे भूख लगी। आज का ईमानदार इंसान भी बदन रखता है और जब उसे भूख लगती है, और वो भूख तरह तरह की हो सकती है, वो भूख घर की हो सकती है, वो भूख बाइक की हो सकती है, वो भूख जो है वो मोबाइल की हो सकती है, वो भूख किसी भी किस्म की हो सकती है। जब ये भूख इंसान के अंदर आती है तो आजमाने वाला बिल्कुल पास आ जाता है। और इब्लीस की बाबत ये कहा जाता है कि वो प्लानर है और वो मशवरे देता है गुनाह के लिए। और वो आकर क्या कहता है कि भूख लगी है, मोबाइल चाहिए, चल कशिफ ले, घर चाहिए, फलाना कर्जा ले ले जाकर, तुझे ये चीज चाहिए, फलानी जगह चले जा, तुझे ये चाहिए, उधर चले जा। वो ये नहीं कहेगा कि खुदा के हुजूर झुक जा। इब्लीस प्लानर है और इंसान होते हुए हम अपनी ही ख्वाहिशात के अंदर जकड़े जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि ख्वाहिश जो है वो हामिला होती है और हामिला होने के बाद क्या करती है जी? गुनाह को जन्म दे देती है। जब इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं ना हो रही होती तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। क्यों? 24 घंटे इब्लीस आपके ज़हन के अंदर टिक टिक लगाए रखता है कि तेरी तो कुड़ी दा रिश्ता ही नहीं हो रहा, रिश्ता ही नहीं हो रहा। जब रिश्ता हो जाता है तो फिर अगली टेंशन की पै जाती है। जब शादी हो जाती है, लो जी हम तेरी तीर मार भी होते पैदी है, अगली टेंशन इब्लीस के ज़हन के अंदर डाल रहा है। उस टेंशन के बाद जी एक और टेंशन आ जाती है कि अब जी कोई खुदा औलाद नहीं दे रहा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और इब्लीस 24 घंटे ईमानदार के ज़हनों के अंदर टिक टिकी लगाया रहता है कि तुझे भूख लगी है, ये तेरी जरूरत नहीं पूरी हो रही, ये तेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, चल तू खुदा को छोड़ किसी और तरफ चले जा, दागों वाले के पास चले जा, पीरों के पास चले जा, फकीरों के पास चले जा, छोड़ ऐसे खुदा को, ये तेरी यहाँ पर पूरी नहीं पड़ रही, यहाँ पर तेरी पूरी नहीं हो रही। मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने उसे झिड़क दिया, खुदा में यीशु मसीह ने उसका मुकाबला किया और मुकाबला खुदा के कलाम के साथ किया। और जब इंसान के अंदर खुदा का कलाम होगा तो वो इब्लीस का मुकाबला करेगा। जब कलाम नहीं होगा तो आजमाइशों के अंदर जकड़िया जाएगा, वो आजमाइशों के अंदर फंस जाएगा। आज हम अपनी ख्वाहिशात के अंदर फंस जाते हैं। जिस तरह से हमें ख्वाहिश हमारे अंदर आती है और हम बिल्कुल छोटी सी बात हमारे कानों में जब पड़ती है ना तो आइडिया पड़ता है, तो हम एकदम से ये नहीं सोचते कि ये खुदा की तरफ से है या क्या है ये, हम उसी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर यीशु मसीह ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ख्वाहिश ना थी। उसके अंदर एक ही ख्वाहिश थी कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना। आज जिस दौर के अंदर मैं और आप गुजर रहे हैं ये फानी जहान है, इसे हमने छोड़ना है। ये बदन जो है ना जो हमें भूख लगाता है बार बार, इस चीज की ख्वाहिश, इस चीज की ख्वाहिश, अब यकीन जान लीजिए एक वक्त आएगा ये बदन भी आपका साथ नहीं देगा। हो सकता है घुटने, हाथ, कमर कोई चीज साथ ना दे, दर्द से बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ये बदन जो है ये फानी है, हमें इस जहान को छोड़ना है, इस बदन को छोड़ना है। इसलिए फानी चीजों की ख्वाहिशात को छोड़कर जो खुदा के कलाम की रास्तबाजी की भूख और प्यास अपने अंदर रखते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें जिसकी तू ख्वाहिश रखता है ना, जिसकी तुझे भूख लगी है, वो क्या करूंगा मैं? वो क्या करूंगा जी? वो मैं तुझे इनाम में दूंगा। और इनाम जो है
وہ خدا کے اوپر ایمان رکھنے سے ہے، ایمان پر قائم رہنے سے ہے۔ اس طرح سے خدا انعام دے گا، نہ کہ اپنی ایفرٹ سے بھاگنے سے، اس طرف بھاگ گئے اس طرف بھاگ گئے۔ میں نے اکثر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، اور یہ میرا پرسنل لائف کا ایکسپیرینس بھی ہے، کہ بہت مرتبہ انسانی جبلت کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے اندر پھنس جاتا ہے، اور جب پھنس جاتا ہے تو پھر خدا کے اوپر وہ جو ہے وہ باتیں بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، خدا کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، مگر وہ یہ غور نہیں کر رہا کہ میں تو اپنی ہی آزمائش کے اندر خود ہی پھنسا ہوں، خدا نے نہیں پھنسایا، خدا نے نہیں پھنسایا، ہم خود ہی اپنی خواہشات کے اندر جکڑے اور پھنس جاتے ہیں۔ مگر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ تیری طاقت سے زیادہ تجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائشوں میں نکلنے کا راہ بھی تجھے دے گا تاکہ تو کامل رفتار رہ سکے۔ یہ ہے فرق ان لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یسوع کو جب نہیں قبول کیا تھا تو مصیبتیں پریشانیاں مشکلیں تھی، اب قبول کر لیا تب بھی ویسا ہی ہے۔ یہ دونوں حالتوں میں وہ بندہ قائم رہے گا جو خدا کے کلام پر کھڑا رہے گا، وہ بندہ برکت پائے گا جو یوسف کی طرح ڈٹا رہے گا، وہ بندہ سرفراز کیا جائے گا جو ایوب کی طرح یہ کہے گا کہ میرا خدا مبارک ہے، وہ بندہ برکت پائے گا جو خدا کے ساتھ چلتا رہے گا اور ایک رفتار کے اندر چلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، دکھ سب پر آئے۔ بائبل مقدس کو آپ کھول کر دیکھ لیجئے، 40 لوگوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، بائبل مقدس کو، اور 40 سے زیادہ پر جو ہے وہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مشکل نہ آئے، ایسا نہیں ہے کہ مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے اور آپ کو گھر بیٹھے سب کچھ ملتا جائے۔ جب سب کچھ بغیر مانگے ہی ملتا جائے گا، خواہش کے ہی ملتا جائے گا یا آزمائش کے ہی ملتا جائے گا، تو خدا کو کون یاد رکھے گا؟ خدا کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ جب مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تو یہ سمجھ لیجئے ان تمام مشکلوں کے اندر، ان تمام مصیبتوں کے اندر، ان تمام آزمائشوں کے اندر آپ کا بنانے والا خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو وہ ایسے چھان رہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب جیل کے اندر، گھاٹ کے اندر ٹھوکا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ سکتے تھے شاگرد کہ پترس تے آپ سکون نہ بیٹھا ہے تے اسی تے قلعہ دے وچ جکڑے بیٹھے ہیں، چھوڑو ایسے خدا نو، پترس آپ سکون نہ رات نو ستا ہے تے اسی تے مچھراں دے وچ، جیل دے وچ، مگر وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے جی؟ اور اس کی ستائش نے کیا رنگ دکھایا؟ ان کی نہیں بلکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں پوری جیل ہل گئی اور سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ ہاللیلویہ، سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ اور پرستش کتنے لوگ کر رہے تھے؟ صرف دو لوگ خدا کی مدح سرائی اور اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہو میں نے تیرے لیے دکھ اٹھایا، خدا تیرا شکر ہو میں نے تیرے لیے مصیبت اٹھائی۔ ایمانداروں کی طرح نہیں تھوڑی جی مصیبت ہے جو پڑانا شروع کرتا، وہ یہ کہہ رہے تھے مالک تیرا شکر ہو۔ اب پالوس کو دیکھ لیجئے، ایک بار لکھا ہے کہ اس کو اتنا سنسار کیا کہ اسے ادموا سمجھ کے کہ یہ مر گیا ہے، شہر سے باہر لے گئے، اور جب باہر لے گئے تو شاگرد وہاں پر آگے کھڑے ہوئے تو جو پالوس ہے ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ میں شکر ادا کرتا ہوں یسوع ناصری کا کہ میں نے اس کے لیے مار کھائی۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے ایمانداروں کی حالت، اور یہ آج بات بہت ضروری ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، اور آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ بیماری ہے، کہیں خداوند تیرا شکر ہے، گھر کے اندر غربت ہے، کہیں خداوند تیرا شکر ہو، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، مالک تیرا شکر ہو، گھر کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم آپ کی زندگی کے اندر یا گھر کے اندر یا آپ کے لائف کے اندر یا جاب کے اندر ہے، تو ایک لفظ آپ کے لبوں سے جدا نہ ہو، مالک تیرا شکر ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ آپ صرف شکر گزاری کریں، ایک وقت آئے گا لوگ آپ کی برکات کو دیکھ کر شکر گزاری کہیں گے کہ کل یہ کیا تھا، آج یہ کیا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ کو برکت